السلام علیکم. میں اپنے چینل دستک ود افتخار مرزا کے ساتھ آٹھواں کرنا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے تشویش کریں. بلاول بھٹو صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کی آتما رول دی اور شہباز شریف صاحب احمد پور شرقیہ میں گرجتے رہے، جبکہ بلاول بھٹو صاحب چنیوت کے اندر عوام کے درمیان موجود اور آصفہ بھٹو صاحبہ اپنے بھائی کی الیکشن کمپین کے سلسلے میں NA 127 کے اندر آصف علی زرداری صاحب بھی لاہور کے اندر آرٹیکل 6 کی گونج اور علیمہ خانم صاحبہ کا واویلا. ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا آج کے اس ویلاگ میں. سب سے پہلے علیمہ خانم صاحبہ کا میں ذکر کرتا ہوں. عمران خان نیازی صاحب کے ساتھ وہ ملاقات کر کے جناب وہ اس چیز پر سیکھ پا ہوئی کہ عمران خان نیازی ابھی تک کیوں جیل کے اندر ہیں. تو عمران خان نیازی بنیادی طور پر تو ٹوٹ گئے ہیں، مگر یہ کہ ان کو بھی نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، اور وہ ارادہ رکھتی ہیں یا جو انہوں نے اعلان کیا. ویسے تو اعلان انہوں نے پہلے بھی بہت کیے تھے کہ ہم ڈونلڈ لو کے اوپر ہم مقدمہ کریں گے امریکہ کے اندر. تو اس بات کو بھی میرا خیال ہے کہ 2-2.5 مہینے ہو گئے ہیں تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا اس سلسلے میں. تو انہوں نے فرمایا علیمہ خانم صاحبہ نے کہ وہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے نا یہ چیف جسٹس صاحب سے رابطہ کریں گی، پٹیشن دائر کریں گی کہ عمران خان نیازی صاحب کو رہا کیا جائے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ وہ اس سمت یہ بھی ان کا صرف خالی خلی کوئی دعویٰ ہی ہے یا اس کے اندر کوئی کنکریٹ جو ہے نا وہ اسٹیپ کوئی اٹھاتی ہیں. تو بہرحال ہم نے آگے چل کر دیکھنا ہے. اور آرٹیکل 6 کی جو گونج ہے وہ جناب سپریم کورٹ کے اندر کیس کے اندر ایک ریمارکس دیے جناب چیف جسٹس صاحب نے کہ قاسم سوری صاحب کا ایکٹ کہ جو انہوں نے نو کانفیڈنس موشن پیش نہیں ہونے دیا تھا، اور فواد چودھری نے جو آرٹیکل 5 کے حوالے سے بولا تھا کہ یہ فارن کانسپریسی ہے تو پہلے اس کا فیصلہ کر دیں، اس کے بعد جو ہے نا یہ فیصلہ ہوگا نو کانفیڈنس موشن کا. تو انہوں نے نو کانفیڈنس موشن اس بیس کے اوپر اڑا دی تھی. تو ان کے اس ایکٹ کے اوپر جو ہے نا سپریم کورٹ کا یہ خیال ہے کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 جو ہے نا وہ لگنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے آئین توڑنے کی جو ہے نا وہ سازش کی ہے، جو نو کانفیڈنس موشن کی راہ میں رکاوٹ بن کر. تو آصف علی زرداری صاحب بھی، بلاول بھٹو زرداری صاحب چونکہ پنجاب کے دیگر علاقوں کے دورے پر ہیں، اور آصف بھٹو زرداری صاحبہ نے بھی جو ہے نا وہ کوٹ لکھپت کے اندر NA 127 کے اندر جو ہے نا یہ ایک ورکر کنونشن سے انہوں نے خطاب کیا. بڑا دبنگ خطاب تھا، اور بنیادی طور پر انہوں نے جو ہے نا مختصراً انہوں نے جو 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ ہے اس کو دہرایا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے، اور لوگوں کا خون گرمانے کے لیے پاکستان پیپل پارٹی کے نعرے لگوائے. تو وہ بھی مختلف سطح پر ایون کہ گلی کوچوں کے اندر جا کر بھی وہ اسپیشلی خواتین کے ساتھ بھی وہ رابطے کے اندر ہیں، اور تاکہ اس مہم کے اندر تیزی آئے. اور زرداری صاحب بھی لاہور کے اندر جو باقی جو الیکشن کے حوالے سے جو کام کرنا ہے یا پنجاب کی سیاست کے حوالے سے جو میل ملاقاتیں ہیں، تو اس ضمن میں وہ لاہور تشریف لا رہے ہیں. تو وہ دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ لاہور کے اندر آ کر جو بھی ان کی سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں یا نہیں، یا ان کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. یقینی طور پر اس کا فائنل رزلٹ تو نکلے گا 8 فروری کو، جب الیکشن ہو جائیں گے، رزلٹ اناؤنس ہوں گے. پھر اس کے بعد جب کینڈیڈیٹس نے مختلف پارٹیوں کو جوائن کرنا تو پھر پتہ چلے گا کہ کس نے کتنا کام کیا ہے. پاکستان پیپل پارٹی میں جو ہے نا وہ پنجاب کو لے کر بہت ہی سیریس ہے اس الیکشن کے اندر، اور پنجاب کے اندر وہ اپنا ریوائول جو ہے نا وہ کرنے میں بہت حد تک جو ہے نا وہ کامیاب ہو چکی ہے. اور جو اس کا پاکستان پیپل پارٹی کا سیاسی مقام، جو اس کا سٹیک تھا جو چھینا گیا تھا، وہ پاکستان پیپل پارٹی نے واپس لینے کے لیے سرگرم ہے. تو اسی لیے وہ اس پاکستان پیپل پارٹی کی سرگرمی نے، اور بلاول بھٹو صاحب کا جو الیکشن لڑنے کا جو لاہور کے اندر سے پروگرام تھا، لاہور کے اندر انہوں نے جو پروگرام بنایا الیکشن وہ لاہور کے اندر سے لڑ رہے ہیں، پنجاب کے اندر وہ جناب وہ گھوم پھر رہے ہیں. تو نون لیگ نے یہ خطرے کی جو ہے نا وہ خطرے کو محسوس کر لیا ہے کہ پنجاب تو ان کے ہاتھ سے گیا سو گیا، مگر یہ کہ لاہور بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا.
آپ پچھلے الیکشنز جتنے بھی ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں کہ میاں صاحب جو ہے نا اپنے حلقے کے اندر اس طرح نہیں گئے، مجبوراً ان کو جو ہے نا وہ اپنے انتخابی حلقے کے اندر ریلی کی صورت میں جانا پڑا، اور ریلی کا ظاہر ہے کہ وہ شہر شہر میں وہ گھومتی ہیں، ریلی جلسہ اور چیز ہوتا ہے، ریلی جو ہے نا یہ اور چیز ہوتی ہے، تو یعنی کہ میکسیمم جو ہے نا وہ کور کرنا چاہتے ہیں علاقوں کو، تاکہ میاں صاحب جو ہے نا وہ اپنی سیٹ کو سیکیور کر سکے، اپنے جو ان کی سیٹ وہ کافی دیر سے جو وہ جیتتے رہے ہیں۔ تو بلاول یقینی طور پر یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو میاں صاحب کو مجبور کیا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ اپنے حلقہ عوام کے درمیان نکلے، اپنی کم از کم اپنی سیٹ سے سیکیور کر لیں، اس لیے وہ باہر نکلے ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چنوٹ کے اندر اور احمد پور شرکیہ کے اندر جو ہے نا یہ میاں شہباز شریف صاحب نے کیا جلسہ، اور اگر میں یعنی کہ امپارشل ہو کر اگر میں دیکھوں تو یقینی طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خطابات جو ان کے جتنے بھی انہوں نے جلسوں سے خطاب کیے ہیں ان کے ساتھ شہباز شریف کا کمپیریزن تو نہیں کیا جا سکتا، مگر اس وقت اگر میں کمپیریزن کروں نون لیگ کا، نون لیگ کی دیگر قیادت کا انکلوڈنگ میاں نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ اور جناب جو ہے نا یہ شہباز شریف صاحب، تو یقینی طور پر شہباز شریف صاحب کی تقریر جو ہے نا یہ بہت اچھی تھی احمد پور شرکیہ کے اندر، مگر اسی طرح کیونکہ بے سمت بے ڈائریکشن، اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی اس سپیچ کی، تو خطاب انہوں نے لوکل زبان کے وسیب کی زبان کے اندر سرائکی کے اندر انہوں نے کیا، اچھی سرائکی وہ بول لیتے ہیں، اور جب آپ مقامی زبان کے اندر خطاب کرتے ہیں تو یقینی طور پر لوگ اس کو جو ہے نا یہ مثبت طور پر لیتے ہیں، اور انہوں نے کئی باتیں یعنی کہ بلاول صاحب کا، بلاول بھٹو زرداری کا نام لیے بغیر انہوں نے ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کوٹ ابدو صاحب کے حوالے سے کوٹ ابدو صاحب کے اندر خطاب کرتے ہوئے بولا تھا کہ کوٹ ابدو کے اندر کوئی ہاسپٹل نہیں بنایا، جو کہ ایک حقیقت بھی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے اس کا یہ جواب دیا کہ جناب مظفر گڑھ کے اندر تو ہم نے ہسپتال بنایا تھا، طیب اردگام ہسپتال، تو یقینی طور پر یہ ترکی کی جو ہے نا وہ اشتراک سے بنا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ دل کا ہاسپٹل تھا، پھر 400 یا 300 یا 400 بستر کا ہاسپٹل تھا، تو مگر جناب اگر وہ اتنا ہی رول ماڈل ہاسپٹل تھا تو اس کی آپ نے پنجاب کے دیگر علاقوں کے اندر جو ہے نا اس کی برانچز وغیرہ کیوں نہیں جو ہے نا وہ کھولی اور اسی کو ایکسپینڈ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ این اے وی سی ڈی جو سندھ کے اندر ہے تو مفت علاج ہوتا ہے، تو اس کے مقابلے کا تو یہ نہیں ہے، اور شہباز شریف صاحب نے اور بھی اس کے اندر جو ہے نا یہ کافی دروغ گوئی سے انہوں نے کام لیا۔ ایک انہوں نے جناب وہ ٹریکٹر سکیم کا بولا کہ ٹریکٹر کے اوپر ہم سبسڈی دے، ہم نے میاں نواز شریف صاحب نے سبسڈی دی، تو جناب شہباز شریف صاحب سے عرض ہے کہ ٹریکٹرز کے اوپر سبسڈی جو شروع کی تھی وہ محترمہ بینظیر بھٹو نے شروع کی تھی جب 1988 کے اندر ان کی حکومت بنی، تو انہوں نے کسانوں کو جو ہے نا یہ سبسڈی کے اوپر انہوں نے ٹریکٹر، بینظیر صاحبہ کا یہ پروجیکٹ تھا تو انہوں نے دیا، جس کو بعد میں آ کر جو ہے نا آپ نے بند کر دیا، پھر بی بی نے دوبارہ آپ کو دوسرے دور حکومت کے اندر اس کو پھر ری انسٹیٹ کیا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسی کی کاپی کی ہو، مگر یہ بیسیکلی یہ بنیادی طور پر یہ پروجیکٹ پاکستان پیپل پارٹی کا تھا، کسانوں کو ٹریکٹر جو ہے نا سبسڈی کم قیمت کے اوپر دینا، اور زرعی اجناس اور کھاد اور بیج وغیرہ کے حوالے سے بھی شہباز شریف صاحب نے دروغ گوئی کی، وہ بھی پاکستان پیپل پارٹی نے سبسڈی دی، محترمہ بینظیر بھٹو نے سبسڈی دی، مسلم لیگ نون نے تمام سبسڈیز وہ ختم کی، اور یہی بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے تمام جو ہے نا یہ جلسوں کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اشرافیہ کی جماعت ہے، یہ مل نالر کو، یعنی کہ اگر کوئی کھاد بنانے والی فیکٹری ہے تو اس کو آپ سبسڈی دیتے ہیں، اس کا کسان کو فائدہ کوئی نہیں ہے، آپ نے یقینی طور پر ان کو سبسڈی دی وہ ہوگی، اس کے اوپر میں کوئی اختلاف نہیں کر رہا، میں اس کو انڈورس بھی نہیں کر رہا، مگر اس کے اوپر میں اختلاف بھی نہیں کر رہا کہ آپ نے مل مالکان کو سبسڈی دی، یوریا جو کھاد وغیرہ جو بناتے ہیں کھاد کی فیکٹریوں کو آپ نے دی ہوگی، مگر وہ کسانوں کو نہیں گئی۔ اور اسی طرح جناب آگے پھر انہوں نے پھر سوال داغا کہ احمد پرشید، یعنی کہ یہ پریورٹی دیکھ لیں کہ ان کی پریورٹی کیا ہے،
کہ آپ احمد پور شرقیہ میں یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں، ہسپتال بنانا چاہتے ہیں، یا احمد پور شرقیہ کو ضلع بنانا چاہتے ہیں، تو ضلع کا جناب مصروف جو ہے نا یہ ادھر وعدہ کر کے آگے پہلے، کیونکہ لوگوں نے نعرہ مارا کہ ہمیں ضلع چاہیے. تو اپنی اپنی پرائرٹی ہوتی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو فرما رہے ہیں وہ عوام کے جو بنیادی جو چیزیں ہیں ان کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں جگہ جگہ کے اوپر، کہ میں NAVCD کی طرز کا میں ہاسپٹل بناؤں گا، دنیا کا ماڈرن ترین جو ہے نا وہ ہاسپٹل جس ضلع کے اندر بھی جا رہے ہیں وہاں پر وہ اس کا وہ اعلان کر رہے ہیں یونیورسٹیوں کا یا یونیورسٹیوں کی برانچز کا. اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ علاقے کے لوگوں کو یہ سہولت میسر ہے. تو چنوٹ کے اندر بھی انہوں نے اسی طرح جو ہے نا یہ خطاب کیا. تو چنوٹ کے اندر انہوں نے جو خطاب کیا بڑا وہ حسن مرتضیٰ صاحب کا حلقہ ہے، پچھلے الیکشن کے اندر بھی انہوں نے وہاں پر خطاب کیا. تو بہت ہی جاندار ان کا خطاب تھا چنوٹ کے عوام کے نام بھی، کہ انہوں نے وعدہ کیا کہ چنوٹ کے اندر جو ہے نا یہ میں یہاں پر انقلابی تبدیلیاں میں لے کر آؤں گا، آپ مجھے منتخب کرائیں. ان تمام کینڈیڈیٹس کا نام لیا کہ یہ کینڈیڈیٹس ہیں، ان کو منتخب کرائیں. میاں صاحب کو انہوں نے جناب جو ہے نا وہ پھر نشانہ بنایا کہ یہ مجھے 4 بار نہیں، مجھے صرف ایک بار جو ہے نا موقع دے، میں پاکستان کی جو ہے نا وہ پاکستان کے لوگوں کی ان کا لائف سٹائل میں چینج کر دوں گا لوگوں کا، اتنی یعنی کہ مراعات اور سہولتیں وغیرہ، کیونکہ ان کے پاس پلان ہے. اور انہوں نے جو مسلم لیگ نون جو چاہے میاں نواز شریف صاحب ہوں، مریم صاحبہ ہوں، یا جناب شہباز شریف صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو کو جا کر جو ہے نا آگے دہرا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل ہوتی ہے، کیونکہ پروجیکٹ پلان ان کے پاس ہے، فائن پرنٹس ان کے پاس ہے، جو وعدہ کر رہے ہیں انہوں نے وعدہ کس طرح پورے کرنے ہیں. بلاول صاحب نے جو ہے نا وہ 300 یونٹ تک کی بجلی کا جو ہے نا وہ کیا. اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ کس طرح یہ پوری ہوگی. مریم صاحبہ نے 200 کا کر کے کہ میں 200 یونٹ جو ہے نا یہ بجلی فری دوں گی. پھر سولر کا ذکر کر کے انہوں نے انڈوز کر دیا کہ بلاول بھٹو کا جو ہے نا یہ جو بھی ان کا پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ ہے یہ قابل عمل ہے، کیونکہ اسی کا پوائنٹ کو نون لیگ اپنے جلسوں کے اندر وہ ڈسکس کر رہی ہے. حمزہ شہباز شریف صاحب نے بھی انہوں نے بھی اپنا جو ہے نا وہ بھی اعلان کیا کہ 300 یونٹ تک ہم بجلی فری دیں گے. تو بھائی وہ یہ پاکستان پیپل پارٹی کا وعدہ ہے عوام کے ساتھ. تو آپ اپنی طرف سے کوئی اور جو ہے نا یہ وہ لے کر آئیں، عوامی فلاح کے لیے دیگر پروگرام لے کر آئے. تو بہرحال اگر آپ پاکستان پیپل پارٹی کے پروگرامز کو بھی کاپی کرتے ہیں تو یہ اس چیز کی انڈورسمنٹ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے نا وہی ایک واحد جماعت ہے جو عوامی فلاح کے لیے منصوبے رکھتی ہے، اور منصوبوں کا بیک اپ پلان، ان کے ریسورسز وغیرہ کہاں سے آئیں گے، یہ سارا ان کے پاس پروجیکٹ ہے. تو چونکہ یہ تنقید بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کرتے ہیں اور بجا کرتے ہیں کہ یہ اشرافیہ کی جماعت ہے. پاکستان پیپل پارٹی نے سندھ کے اندر مائکرو لیول کے اوپر جو ہے نا یہ قرضے دیے، یعنی کہ گراس روٹ لیول پر. تو وہاں کے اندر جو گراس روٹ لیول کے اوپر آپ قرضے دیتے ہیں تو چونکہ عام آدمی کو ملتا ہے، لاکھ ملتا ہے، 2 لاکھ ملتا ہے، 4-5 لاکھ، یعنی کہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے پروجیکٹ کے اوپر. ایک تو اس کا پروجیکٹ 100% کامیاب ہوتا ہے، اور دوسرا وہ قرضہ تقریباً کو 99% وہ قرضہ جو ہے نا یہ واپس ہوتا ہے، ڈیفالٹ نہیں ہوتے، اور نہ ہی جو ہے نا اس کو جو ہے نا یہ رائٹ آف کرواتے ہیں. جس طرح یہ مل آنر وغیرہ بزنس مین، بڑے بزنس مین، ٹائکون، یہ سارے اپنے قرضے بھی لے لیتے ہیں، پرافٹ بھی جنریٹ کر لیتے ہیں، اور اس کی انویسٹمنٹ بھی جو ہے نا کسی اور جگہ پر کر کے ایک جگہ پر نقصان شو کر کے پھر اس کو جناب جو ہے نا رائٹ آف بھی کروا لیتے ہیں، جو کہ ملک کے خزانے کے اوپر بہت بڑا نقصان ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منصوبہ ہے، جو پلان ہے، جو جس طرح وہ چلنا چاہتی ہے، اسی سے پاکستان کی جو ہے نا یہ فلاح ہو سکتی ہے. پاکستان کے اندر معاشی انقلاب اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ گراس روٹ کے لیول پر آپ جو ہے نا یہ قرضہ دیں. میاں صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ فرمایا کہ ان کا ماضی جو ہے نا اس چیز کا گواہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ انتقامی سیاست کی. اور چنوٹ کے اندر بھی انہوں نے یہی پیغام دیا کہ اگر آپ پاکستان کے اندر سے انتقامی سیاست کا خاتمہ چاہتے ہیں تو 8 فروری کو نئی سوچ کو منتخب کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کے انتخابی نشان تیر کے اوپر مہر لگائیں، کیونکہ یہی آپ کی معاشی ترقی کا ضامن ہے، یہی معاشرے کے اندر اعتدال لا سکتا ہے، اور نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ختم کرنے کا جو نشان ہے وہ تیر کا نشان ہے، جو سوچ ہے وہ نئی سوچ ہے. تو 8 فروری کو نئی سوچ کا انتخاب کیجیے. بہت بہت شکریہ.